تشریف فرما ہے، میجر صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، پروردگار ان کا آنا بھی یہاں پہ اپنی عبادت میں شمار فرما۔ بھائی ندیم صاحب اور حاضرین کے اور جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے جا چکے پروردگار آج کے جشن کے صدقے میں انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ معشور فرما۔ ہمیں ہمارے مرحومین کو اور قیامت تک آنے والے ہر مومن اور مومنہ کو قیامت کے دن شفاعت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نصیب فرما۔ سارے صاحبان اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات خوش آمدید کہتا ہوں نبیل بھائی کو بھی یہاں پہ ماشاءاللہ، ان کی بڑی محنت ہے اور یقیناً آپ ان سے مستفید ہوں گے۔ یہ بہت محنت اور کاوش کر کے معلومات جو ہیں وہ اپنے، چونکہ زیادہ تر انگلش لینگویج بولنے والے جو ہیں ہمارے ینگسٹر، ان کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھے انداز کے ساتھ وہ میسیج ان تک پہنچائیں گے۔ مجھے تو انگلش آتی نہیں، مجھے جو آتا ہے میں تو وہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات۔ معروف آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا ہے۔ اور یہاں پہ چونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر اس کو ترتیب سے لے کے چلا جائے تو کم از کم 5 دن چاہیے صرف اور صرف غدیر تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ ہمیں اکثر اوقات میں یہ باتیں کرتا ہوں کہ ہم نے صرف وہی چیزیں درمیان سے پک کی ہوئی ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں اور ہم آسانی سے آپ تک ڈلیور کر سکتے ہیں۔ خالق کائنات اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے اسی قرآن حکیم میں یا ایھا النبی بھی کہا ہے، یعنی نبی کے نام سے بھی پکارا ہے۔ پیغمبر گرامی کا جو اصل نام ہے اس سے بھی پکارا ہے، لیکن اس پیغام کے لیے خالق کائنات نے یا ایھا النبی نہیں کہا، اس لیے کہ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو اور رسول کہتے ہیں خبر کے پہنچانے والے کو، کہ جس نے ہر حال میں اس چیز کو پہنچانا ہے۔ لہذا پیغمبر گرامی سے یہاں پہ ڈائریکٹ جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ یا ایھا النبی نہیں کہا کہ تیرا کام ہے خبر دے دے، آگے اگلوں کی مرضی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اس کی تبلیغ کر دے کہ جو تجھ پر پہلے سے نازل ہو چکا ہے۔ یعنی اس آیت کو سمجھنا بھی بڑا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہاں پہ رسول کہا اور کہا کہ اس کو پہنچا دے جو تجھ پر نازل ہو چکا ہے، ابھی نازل نہیں ہوا۔ یعنی یہ وہ پیغام ہے جو پیغمبر تک پہلے سے آ چکا ہے، پہنچانے کا حکم ابھی دیا جا رہا ہے۔ اور پیغمبر کو جب یہ پہنچانے کا حکم دیا گیا، میں نے پہلے عرض کیا کہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، 3 مرتبہ یہ پیغام آیا ہے پیغمبر تک۔ 2 مرتبہ پہلے آیا اور پیغمبر اس پیغام کو پہنچانے سے گریز کرتے رہے، جناب جبرائیل سے کہتے رہے کہ میں اللہ سے بات کر لوں گا کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تیسری مرتبہ جب آیا تو اب کوئی اور ایسا بہانہ
یا کوئی بھی طریقہ کار استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس پیغام کو مزید ڈیلے کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یعنی پوری کی پوری رسالت کا انحصار ہے اس پیغام پر، پوری کی پوری رسالت کا انحصار ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، تو نے رسالت ہی کا کام نہیں کیا۔ یعنی پوری رسالت ڈیپینڈ کر رہی ہے اس پیغام پر۔ اور آیت کے اتنے حصے میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما، بلغ بیان کر دے، پہنچا دے۔ بیان زبان سے کیا جاتا ہے، میں بیان کر رہا ہوں، باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں تو زبان کے ذریعے سے کر رہا ہوں۔ خالق کائنات نے اس مقام پر پیغمبر سے دو کام لیے ہیں، ایک بلغ، زبان سے بھی تبلیغ کر، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور دوسرا فعل بھی انجام دے۔ یعنی فقط علی کو زبان کے ذریعے سے نہیں پہنچانا، زبان کے ذریعے اعلان کرنا ہے اور عمل کے ذریعے دکھلا کے جانا ہے۔ یعنی دو یہاں پہ حکم جو ہے وہ موجود ہے، ایک تبلیغ کرنا ہے اور دوسرا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ فعل انجام نہ دیا۔ یہ کتنی ضروری ہے امامت، یہ کتنی ضروری ہے خلافت، کیسے اعلان ہوا؟ اگر وقت ہوا تو میں اس کی ڈیٹیل میں تھوڑا سا جاؤں گا، لیکن یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دنیا آج تک نہیں سمجھ سکی کہ یہ منصب خلافت کتنا بلند ہے، یہ پیغمبر کی نیابت کا سلسلہ کتنا اہم ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ زکات کا مہینہ چل رہا تھا، کہ آخری اذان کے قریب تھے کہ پیغمبر گرامی نے نماز شب کو ادا کیا۔ اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا، جناب جبرائیل تشریف لائے، آ کے پیغمبر کی خدمت میں سلام عرض کیا، اللہ کی طرف سے سلام دیا۔ سلام دینے کے بعد جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں نے اس وقت تک کبھی کسی نبی کو واپس نہیں بلایا جب تک اس نبی کی موجودگی میں اس کی امت کے لیے جتنی شریعت کی ضرورت تھی، جتنے دین کی ضرورت تھی، جب تک وہ پہنچا نہیں دیا تب تک کسی نبی کو واپس نہیں بلایا۔ میں جلدی کر رہا ہوں اور تفسیر کو چھوڑ رہا ہوں بیچ میں سے۔ یعنی میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں کسی نبی کو اس وقت تک میں نے نہیں بلایا جب تک جتنے دین کی ضرورت تھی، جتنی شریعت کی ضرورت تھی، اس کے دور میں وہ پہنچ نہیں گئی۔ جب پہنچ گئی پھر بلایا، اے پیغمبر گرامی، اے نبی آدم، اے رسول اکرم، اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کی زندگی کے 63 برس تقریباً کمپلیٹ ہونے والے ہیں، مکمل ہونے والے ہیں۔ آپ نے نماز پہنچا دی، میں تشریح اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں، آپ نے روزہ پہنچا دیا، آپ نے حج کے احکام پہنچا دیے، آپ نے بڑی ساری چیزوں کو پہنچا دیا، لیکن آپ کی اپنی زندگی کے دو اہم کام ابھی باقی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جبرائیل کام سے، جناب جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ ہر چیز پہنچا دی ہے، لیکن آپ کی زندگی کے دو پہلو ابھی رہتے ہیں۔ جبرائیل کام سے، جناب جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے
ایک آپ کا حج باقی ہے اور دوسرا آپ کے بعد اس دین کا محافظ کون امام ہے اس کا اعلان باقی ہے. نعرہ رسالت کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری محمد و آل بیت محمد صلوات. مجھے جو وقت دیا گیا ہے اس وقت کی وجہ سے میں نے اپنی رفتار تھوڑی تیز رکھی ہوئی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ بھی اس سے محبت ساتھ ساتھ فرماتے رہیں گے. اب جب جناب جبرائیل نے یہ پیغام دے دیا، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروا دیا اپنے لوگوں کے ذریعے سے کہ گرد و نواح میں اعلان کر دو کہ یہ میرا پہلا آفیشل حج ہے اور آخری حج ہے. جو میرے ساتھ حج پہ جانا چاہتا ہے وہ آ جائے. یہ گرد و نواح سے جو افراد کی تعداد مختلف کتابوں کو پڑھنے کے بعد میں نے جو متفق علیہ جس پہ وہ کہتے ہیں 80,000 کا مجمع پیغمبر کے ساتھ مدینے سے چلا تھا. کتنے افراد؟ 80,000 کا مجمع پیغمبر وہاں سے لے کے چلے. اب جب سفر شروع کیا تو پیغمبر سفر کرتے ہوئے جب مسجد شجرہ پہ پہنچے وہاں پہ احرام کا سامان کیا. پھر وہاں سے پیغمبر 10 دن کا قصد کر کے سفر کا آغاز کیا. 5 ذی الحجہ کو پیغمبر گرامی مکے میں پہنچے. جب وہاں پر پہنچے اس وقت حسنین شریفین بھی ساتھ تھے، جناب سیدہ بھی موجود تھی، ازواج پیغمبر بھی موجود تھی، 80,000 کا قافلہ بھی موجود تھا. امیر کائنات نہیں تھے، ہر کوئی تھا. علی ابن ابی طالب وہاں پہ نہیں تھے. اب ہوا کیا، یہاں تک پہنچتے جب پہنچے پیغمبر نے مدینے سے نکلتے ایک قاصد کو یمن کی طرف بھیج دیا، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب یمن سے زکات اور خمس کو اکٹھا کرنے کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے تھے. ان تک پیغام پہنچا تو جب 5 ذی الحجہ کو پیغمبر مکے میں وارد ہوئے، علی ابن ابی طالب کا قافلہ بھی مکے کے باہر آ گیا. علی 12,000 حاجی لے کر، کتنے؟ 12,000 حاجی لے کر امیر المومنین بھی مکے کے باہر آئے. ایک کو اپنا نائب مقرر کیا. خود علی ابن ابی طالب پیغمبر کے پاس آئے، پیغمبر کو سلام کیا. سلام کر کے اجازت چاہی کہ کیا میرا قافلہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائے. اب امیر المومنین کو اجازت ملی. علی ابن ابی طالب اپنے قافلے کو لے کے اس قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے تو تقریباً 92,000 افراد اس وقت وہاں پہ پیغمبر کے قافلے میں موجود تھے اور باقی لوگ آ رہے تھے. کچھ لوگ مکے میں اکٹھے ہوئے. پیغمبر گرامی جب پہنچ گئے، کم از کم جو کتابوں میں نے مقامات پڑھے ہیں 16 مقامات ہیں جنہیں پیغمبر نے عبور کیا، جہاں پہ رکتے رہے، جہاں پہ ٹھہرتے رہے اور پھر جا کر پیغمبر مکے میں داخل ہوئے، کعبے میں داخل ہوئے، وہاں پہ حج کے تمام معاملات کو پورا کیا. 12 ذی الحجہ تک جب یہ سارے معاملات پورے ہو گئے اب پیغمبر وہیں پہ 4 دن مزید گزرے. جب 16 ذی الحجہ ہوئی، 16 ذی الحجہ کو دوبارہ جناب جبرائیل آئے اور آ کے کہا کہ اے مصطفیٰ، اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ فلاں مقام پر جا کر اعلان کر دو. جیسے ہی یہ حکم آیا پیغمبر نے پھر کہا کہ اے جبرائیل ابھی تھوڑا وقت نکالنے دے. پیغمبر فرماتے 3 مرتبہ جناب جبرائیل جب آئے میں نے کہا کہ ابھی وقت نکالنے دے. میں نے کتابوں کو دیکھا کہ وجہ کیا تھی. اعلان اتنا اہم ہے کہ پوری رسالت داؤ پہ لگی ہے. یہ پیغمبر بار بار روک کیوں رہے ہیں؟ اعلان کر کے یہ سارا پیغام پہنچا کیوں نہیں دیتے؟
توجہ چاہوں میں آپ صاحبان سے، یہ باتیں محنت کر کے آپ تک لایا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ پیغام پہنچاتے کیوں نہیں؟ تو یہیں پر پیغمبر نے اس کی وضاحت بیان کی. پیغمبر نے فرمایا سنو اعلامی، میں جانتا ہوں کہ میں اعلان کیوں نہیں کر رہا. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ پیغمبر فرما جو 3 جملے فقط عرض کر کے بات آگے لے کے جانا چاہوں گا. یہ بات بڑی لمبی ہے جو پیغمبر نے فرمائی. پیغمبر فرماتے ہیں اس کا پہلی وجہ، اس کا پہلا ریزن یہ ہے بے قلت المتقین، اس مجمع میں متقی بڑے تھوڑے ہیں. اعلان تو میں کر دوں لیکن مجمع میں متقی بڑے تھوڑے ہیں. آپ نے تو غور ہی نہیں کیا تھے کون جی؟ حجاج اکرام، پھر ساتھ اصحاب اکرام جو پیغمبر کی صحبت میں بیٹھے، اسی کو صحابی کہا جاتا ہے نا. اب پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اس لیے اعلان نہیں کر رہا تھا بے قلت المتقین وکثرت المنافقین. ایک متقیوں کی قلت ہے، دوسری منافقوں کی کثرت ہے. پھر فرمایا تیسرا ان میں گناہگار بہت زیادہ ہے. چوتھی فرمایا کہ ان میں مکار بہت زیادہ ہے. یہ 4 باتیں کرنے کے بعد پیغمبر نے قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا کہ اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں جو مصطفیٰ کہہ رہا ہے اسے ہم مانتے ہیں، کہ زبان سے اقرار کرتے ہیں دل میں جگہ ہی نہیں دیتے. کیسے لوگ ہیں وہاں پہ موجود کہ جو زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن دل میں جگہ نہیں دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل بہت اچھا ہے. اللہ اس طرح کے عمل کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا ہے، اللہ انہیں عذاب دیتا ہے. یہ آیت پڑھنے کے بعد پیغمبر نے پھر فرمایا کہ میں محمد اس بات کو جانتا ہوں کہ ان میں کون کون جو ہے وہ متقی نہیں ہے، کون کون منافق ہے. غدیر سنوں کا پروگرام ہے، وہ گلا عرض کر رہے ہیں کہ شاید اگے نہ کیتی ہیں ان کے سر. یعنی صرف من کو تو مولا کا اعلان کرنا تو اتنا مشکل ہے ہی نہیں. میں اور 2-4 باتیں کر کے وہاں تک آپ کو لے جا سکتا ہوں، لیکن جب تک اس کی حقیقت سمجھ نہیں آئے گی اس وقت تک آپ کو یہ غدیر سمجھ میں نہیں آئے گا. پیغمبر فرماتے ہیں اگر میں چاہوں میں ان کے ایک ایک کے نام بتا سکتا ہوں، جو متقی نہیں، جو منافق ہے، جو گناہگار ہے، جو مکار ہے، میں ان کے نام بتا سکتا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں اگر میں نام نہ بھی بتاؤں تو میں انگلی کے اشارے سے ایک ایک کا بتا سکتا ہوں، اور فقط بتا نہیں سکتا، میں محمد مصطفیٰ یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ آیا کہاں سے ہے. میں محمد مصطفیٰ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کون کہاں سے آیا ہے. لیکن پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، لہذا میرا منصب اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کے نام یا پتے تمہیں بتا کے چلا جاؤں. یہاں تک پیغمبر نے جب گفتگو کی، ادھر پیغمبر نے جناب بلال سے کہا کہ اے بلال اعلان کر دو کہ 18 ذی الحجہ کو تمام حاجی مقام غدیر پہ پہنچ جائے. پیغمبر نے بھی سفر شروع کیا، حجاج نے بھی سفر شروع کیا، سارے کے سارے حاجی وہاں پہ پہنچے. کچھ آگے چلے گئے تھے، کچھ پیغمبر کے ساتھ تھے، کچھ پیچھے تھے. نماز عصر کے وقت پیغمبر گرامی مقام غدیر خم پہ پہنچے. یہ ایسا چوک ہے جس میں مکے یا کسی جگہ
بھی یہیں پہ پڑتا ہے اور جانا بھی یہیں سے پڑتا ہے. یہ ایسا مرکز ہے کہ آنے والے نے بھی یہاں پہ آنا ہے, جانے والے نے بھی یہیں سے گزر کے جانا ہے. جب وہاں پہ آ گئے, پیغمبر نے فرمایا جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ, جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں ساتھ ملاؤ. یا رسول اللہ آ گئے ہیں سارے. اب پیغمبر نے فرمایا کہ یہاں پر ایک منبر کا انتظام کیا جائے, وہاں پہ پتھر اکٹھے کیے گئے, وہاں پہ پلان. یا رسول اللہ پتھر تو آ گئے, اور کیا کرے؟ پیغمبر نے فرمایا ان کے اونٹوں سے پلان اتروا کے ان پلانوں کا منبر بنائے. میرے ذہن میں سوال آیا, یا رسول اللہ آپ ہیں اللہ کے نبی, آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ پلانوں پہ جائیں؟ یہ تو سارے نیچے ہیں. آپ جس سواری پہ موجود ہیں اسی سواری پہ کھڑے ہو کے جو اعلان کرنا چاہتے ہیں اس اعلان کو فرما دیجئے. تو عجب نہیں ہے کہ پیغمبر دیکھ کے فرمائے کہ میں تو اونٹنی پہ سوار ہوں, اگر آج میں نے اونٹنی پہ بیٹھ کے اعلان کر دیا تو یہ ہے میرے امتی, میں ان کے مزاج سے پوری طرح سے واقف ہوں. میرے جانے کے بعد اگر کل کوئی اور اونٹنی پہ بیٹھ کے آ گیا تو انہوں نے دیکھنا ہی نہیں ہے کہ اونٹنی پہ بیٹھنے والا آیا ہے یا بیٹھنے والی آئی ہے. محمد والے بیٹھے محمد صلی اللہ ایک مرتبہ پھر آواز بلند صلوات. میرا پروگرام تو پوری ڈیٹیل آپ کی خدمت میں وہ مقامات بھی عرض کرنے کا تھا, لیکن وقت اتنا نہیں ہے, جلدی سے آگے جانا چاہتا ہوں. اب جب پلان اتروا لیے تو پیغمبر گرامی نے کہا منبر بناؤ. یہ پلان جو اترے ہیں اس پلانوں کے اترنے میں بھی اللہ اور مصطفیٰ کا اپنا پلان بھی موجود ہے. یہ پلان جو اونٹوں کے اتروائے ہیں یہ بغیر پلان کے نہیں اتروائے. پریشان ہو گیا. یہ اونٹوں کے پلان ہے, دوسرا پلان اللہ اور رسول کا ہے. یا رسول اللہ یہ پلانوں کو اتروایا کیوں ہے آپ نے؟ فرمایا تجھے نہیں پتا, یہ ہے عرب والے, ان کا زیادہ تر ذریعہ معاش جو ہے وہ ہے تجارت, اور تجارت کرتے ہیں اونٹوں پہ. تجارت کرتے ہیں اونٹوں پہ, وہاں پہ یہ اونٹوں پہ پلان رکھتے ہیں. آج میں نے یہاں پر اللہ کے حکم سے یہ اونٹوں کے پلان اتروائے اس لیے ہیں کہ اس دن کے بعد جب یہ گھروں میں چلے جائیں گے اور پھر معمولات زندگی کو دیکھے آگے بڑھنے کے لیے یہ تجارت کا سلسلہ پھر سے جب شروع کریں گے تو جس کے سامنے اونٹ کا پلان آئے گا اسی کے سامنے محمد و خدا کا پلان آ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محمد وآل محمد برانشاد صلوات. تاکہ ان کو یہ پلان قدرت کا پلان یا جو ہے وہ ذہن میں ان کے رہے کہ مالک کائنات نے کس پلان کے تحت ان کو یہاں پہ روکا ہے. اب چونکہ خطبہ بڑا لمبا ہے میں سارا خطبہ نہیں عرض کرنا چاہتا. اب جب پیغمبر نے خطبہ دینا شروع کیا تو خطبہ دینے کے ساتھ ساتھ علی ابن ابی طالب کو اپنے پاس بلایا, ساتھ بٹھا لیا. پیغمبر نے خطبہ دینا شروع کیا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم فقط نعرے پہ نہ رہے, ہم فقط ولایت کی لفظ پہ نہ رہے, اس خطبے کا مطالعہ بھی کر کے دیکھے کہ جس خطبے میں پیغمبر گرامی نے معرفت توحید سے لے کے آغاز خلقت کائنات سے لے کے قیامت تک کا پورا شیڈول دیا ہے, پورے کا پورا پروگرام دیا ہے. کائنات کے آغاز سے لے کے کائنات کے انجام تک پیغمبر
بیان کیا ہے توحید کو، رسالت کو محنت کتنا کرنی پڑی، اور فقط علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ زیادہ تر ہمارے لوگوں کو فقط اتنا پتا ہے کہ وہاں پہ فقط امیر المومنین ولایت کا اعلان ہوا. کہ فقط علی کی ولایت و امامت کا اعلان نہیں ہوا، بلکہ علی سے لے کر امام زمانہ تک کی امامت کا اعلان ہوا ہے. یہ پیغمبر امیر المومنین سے لے کر امام زمانہ تک ہر امام کی امامت و ولایت کا اعلان ہوا ہے. پیغمبر نے یہ منبر بنوا کے خطبہ شروع کیا. خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ پھر پیغمبر نے فرمایا یا ایھا الناس، یا معاشر الناس، اے لوگو، الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کہ کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا ہوں یا نہیں؟ ہر کسی نے کہا کہ آپ اولا ہے، آپ اولا بالتصرف ہے، آپ ہم سب سے بلند ہے. پیغمبر نے کہ جب فرمایا کہ میں سب سے اولا ہوں، تو اس اولویت میں فقط غدیر والے نہیں آتے، فقط غدیر والے نہیں آتے، بلکہ پیغمبر نے اس اولویت میں اعلان کر دیا کہ آج جو منبر پہ خطبہ دے رہا ہے یہ فقط تم سے اولا نہیں، یہ وہ ہے جو آدم سے بھی اولا ہے. توجہ چاہوں میں آپ صاحبان، یہ وہ ہے جو آدم سے بھی اولا ہے، یہ وہ ہے جو نوح سے بھی اولا ہے، یہ وہ ہے جو ابراہیم سے بھی اولا ہے، یہ وہ ہے جو اسماعیل سے بھی اولا ہے، یہ وہ ہے جو یعقوب سے بھی اولا ہے، یہ وہ ہے جو یوسف سے بھی اولا ہے، یہ وہ ہے جو موسیٰ سے بھی اولا ہے، یہ وہ ہے جو عیسیٰ سے بھی اولا ہے، یہ وہ ہے جو جبرائیل سے بھی اولا ہے. جو چاہا میں آپ صاحبان سے، یہ وہ ہے جو اسرائیل سے بھی اولا ہے، یہ وہ ہے جو میکائیل سے بھی اولا ہے، یہ وہ ہے جو اسرافیل سے بھی اولا ہے، یہ وہ ہے جو سورج سے بھی اولا ہے، یہ وہ ہے جو چاند سے بھی اولا ہے، یہ وہ ہے جو ستاروں سے بھی اولا ہے، یہ وہ ہے جو سیاروں سے بھی اولا ہے، یہ وہ ہے جو فضا سے بھی اولا ہے، یہ وہ ہے جو ہوا سے بھی اولا ہے، یہ وہ ہے جو سمندر کی تہوں میں رہنے والی مخلوقات سے بھی اولا ہے. اس لیے کہ جب تک پیغمبر کی اولویت سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. اب پیغمبر نے یہ سارا بتایا کہ میں کس کس سے اولا ہوں. چلے یہاں پہ ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں، ایک مرتبہ درود پڑھے محمد والے محمد. دیکھیے میں نے یہ جملہ اکثر میں کہا کرتا ہوں غدیر کے حوالے سے کہ کسی بھی پارٹی کا جلسہ ہو نا تو اس کے لیے کم از کم 4-5 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. پارٹی کا جلسہ اور بات ہے اور حکم پروردگار پہ عمل کرنا اور بات ہے. پیغمبر گرامی کے پاس اتنا بڑا مجمع نہ 18 ذی الحج سے پہلے تھا نہ 18 ذی الحج کے بعد ہوا. اتنا بڑا اجتماع ہے تو 4-5 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اگر کسی جگہ پہ بھی اجتماع کرنا ہو، جلسہ کرنا ہو، خطاب کرنا ہو، پروگرام کرنا ہو، حتیٰ کہ پروٹیسٹ بھی کرنا ہو، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس مقام پہ کیا جائے، کہ جو مقام مؤثر ہو، لوگوں پہ اثر انداز ہو. ایک جگہ کیسی ہونی چاہیے، دوسرا وہاں کی انتظامیہ کیسی ہو، تیسرا وہاں پہ خطاب کون کرے گا، اور چوتھا وہاں پہ بیانیہ کیا ہوگا، موضوع کیا ہوگا.
ذریعے یہ جو پیغام کائنات تک پہنچایا، تو اللہ نے جلسے کی جگہ جو کائنات نے جس کو چوز کیا وہ ہے مقام غدیر۔ کون سا مقام ہے؟ مقام غدیر، جو مرکز ہے ہر طرف سے آنے اور جانے والوں کے لیے۔ مقام وہ چنا کہ آنے والے کو بھی رکنا پڑے گا، جانے والے کو بھی رکنا پڑے گا۔ اب دوسرا مسئلہ تھا کہ انتظام کون کرے اس جلسے کا، اس کا منتظم کون ہو۔ تو اس جلسے کے لیے مقام غدیر کا چنا تو اللہ کے حکم سے۔ کیسے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ انتظامیہ کون ہے؟ جس نے اسی آیت میں کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ تو اعلان کر، اگر نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اب منتظم کیسا ہے؟ وہ خود اعلان کر رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، یہاں پہ جلسے کا انعقاد تو کر، ان شرارتیوں سے بچانے والی خود ذات توحید ہے تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، ڈاکٹر صلوات۔ جلسے کا مقام غدیر کا، میں بڑی ساری باتوں کو چھوڑ کے یہ اختتامی گفتگو کی طرف جا رہا ہوں۔ جلسے کی جگہ غدیر، منتظم، واللہ یعصمک من الناس کے ساتھ اعلان کرنے والا۔ غدیر کون ہے؟ وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی کا مصداق نبی، یعنی جو جب بھی کلام کرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اللہ کی وحی کے تابع کرتا ہے۔ تو تین چیزیں جگہ غدیر کی، محافظ اللہ، خطیب پیغمبر گرامی، بلکہ اسے اپنے الفاظ میں اس طرح کیوں نہ عرض کروں کہ مقام غدیر کا تھا، انتظام کرنے والا لا الہ الا اللہ تھا، خطیب محمد رسول اللہ تھا، اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نے مل کے جس موضوع کو رکھا تھا وہ علی ولی اللہ تھا۔ اب پیغمبر نے وہاں پہ فرمایا کہ میں تمہارے نفسوں سے، تمہاری جانوں پر زیادہ فوقیت رکھتا ہوں۔ کس کس پہ؟ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سب سے جو افضل ذات ہے وہ ہے پیغمبر کی۔ تمام ملائکہ پہ اولا اولا میرے رسول کی ذات، کائنات کے ذرے ذرے سے اولا میرے رسول کی ذات، کہ پیغمبر نے وعدہ لے کے کہ کیا میں تم تمام پر اولویت رکھتا ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، آپ بے شک رکھتے ہیں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد اب پیغمبر نے ہاتھ پکڑا علی کا، علی ابن ابی طالب کا، ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے فرمایا کہ سنو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ میں یہاں بھی پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ آپ ہمارے مومنین پریشان ہو جاتے ہیں کہ فلاں علی کو مولا نہیں مانتا، فلاں علی کو مولا نہیں مانتا، فلاں علی کو مولا نہیں مانتا۔ ان جملوں پہ غور تو کرو کہ ان جملوں میں پیغمبر نے فرمایا کیا؟ پیغمبر نے یہ کہا ہی نہیں کہ ہر کوئی علی کو مولا مانے، پیغمبر نے ہر کسی کو کہا ہی نہیں کہ وہ علی کو مولا مانے۔ پیغمبر نے کنڈیشن رکھی ہے، شرط رکھی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں مان کن تو مولا ہو، جو محمد کو مولا مانتا ہے وہ اس کا علی مولا ہے۔ تو اگر کوئی علی کی ولایت
کر پھر کہاں پہ جائے گا؟ وہ سارے دنیا کو اس بات کا علم ہے۔ یہ کہنے کے بعد ساتھ پیغمبر نے فرمایا انما اکمل اللہ عز وجل دینکم بے امامت ہی، کہ اللہ نے آج آپ کے لیے دین کو مکمل کیا ہے اس کی امامت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اس کی امامت کے ساتھ۔ کب کہا؟ اس سے پہلے آیت آ گئی۔ آیت کس انداز سے آئی؟ آیت کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس میں بھی ایک بات ہے باریک، اگر آپ نے اس کو قبول کیا تو انشاءاللہ لطف لیں گے۔ کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں دونوں آیتوں کی لفظیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی اور اسی میں آپ کی دعا ہوگی اور لطف بھی انشاءاللہ آئے گا۔ وہاں پہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آج وہ پہنچا، اس کی تبلیغ کر جو تیرے رب کی طرف سے تجھ تک پہنچ چکا ہے، تجھ تک پہنچ چکا ہے، اس کو تو نے آج پہنچانا ہے۔ پہنچ پہلے سے چکا ہے، آج تو نے پہنچانا ہے۔ ادھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ بتا رہا ہے کہ تمہارا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک علی ابن ابی طالب کی امامت و ولایت کا اقرار نہ کر لو۔ اچھا، اس میں جو تھوڑی سی باریک بات ہے وہ میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین آج ہم نے مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت، میں نے آج کے دن مکمل کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، دینکم، یعنی تمہارا دین، تمہارا دین آج میں نے مکمل کر دیا ہے۔ یہاں پہ دو چیزیں واضح ہیں، ایک وہ دین ہے جو اللہ نے دیا ہے، ایک وہ دین ہے جو اللہ نے دیا ہے، ایک وہ دین ہے جو ہم نے لیا ہے، جو ہم نے لیا ہے۔ اللہ کا دین دیا ہوا اس میں ہے، اور ایک وہ دین ہے جو ہم نے لیا۔ ہمارا دین مکمل ہوا علی کی ولایت کے اعلان کے بعد۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ جو دین میں نے پہنچانا تھا وہ علی، یہ غدیر کے بعد نہیں آیا۔ علی کی ولایت کل بھی میرے پاس تھی، آج بھی میرے پاس ہے۔ دین خدا میں پہلے دن سے علی موجود تھا۔ تمہارا دین مکمل نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ کر دو۔ باتیں ساری چھوڑ کے آخری بات، کیونکہ میرا وقت جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، اب 2-4 منٹ آخری بات عرض کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے بہت بڑے امام ہیں حضرت احمد بن حنبل۔ احمد بن حنبل، ان کے حوالے سے بہت زیادہ روایات ہمارے ممبر پہ بھی بیان کی جاتی ہیں۔ ان کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ آپ نے علی کو کیسا خلیفہ پایا؟ یہاں فی الحال میں نے ساری باتوں کو چھوڑ دیا، آخری بات کر رہا ہوں۔ آپ نے علی ابن ابی طالب کی خلافت کو کیسا پایا؟ جب سائل نے یہ جملہ کہا نا، تو حضرت احمد بن حنبل نے اسے بڑے پیار کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ اس سے کہا، سن، تیری نظر میں کیا ہے، تو کیا سمجھتا ہے؟ میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، آگے روایت کے جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے
کہ علی کو اب خلافت ملی ہے تو خلافت کی وجہ سے علی کا اور قد کاٹ پڑ گیا اور عظمت بڑھ گئی ہے. کیونکہ پہلے خلافت کا سلسلہ جاری تھا, اب علی کی اور عظمت بلند ہو گئی ہے. علی کے لیے یہ خلافت اور باعث زینت بن گئی ہے. توجہ چاہوں, آخری جملہ ہے. جب یہ جملہ کہا تو احمد بن حنبل اس کی طرف دیکھ کے کہتے سن, اپنا نظریہ بھی دیکھ اور میری طرف سے جواب بھی سن. جی فرمائیے. کہنے لگے سن, ان الخلافت لم تزین علیہ. سن, اس خلافت کی وجہ سے علی کو باعث زینت نہیں سمجھا جاتا. یہ احمد بن حنبل کے یہ جملے ہیں. کہا سن, خلافت کی وجہ سے علی کو باعث زینت نہیں سمجھا جاتا. پھر کہا بل علی شن زینہا, یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے کہ جس کی وجہ سے اس منصب خلافت کو زینت مل گئی ہے. بازو بلند کر کے نعرے حیدری. شکریہ پروردگار, آپ کے یہاں کے آنے کو, اس محفل کے سجانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آواز بلند صلوات. پر محمد والے محمد برات صلوات. بارے دیگر صلوات. بارے دیگر صلوات. ماشاءاللہ یہ تھے مولانا عابد رضوی صاحب جنہوں نے اپنے مخصوص انداز میں نظام ولایت و امامت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے. اب میں ریکویسٹ کروں گا بردر علی الحکیم سے کہ وہ آئیں اور وی آر thankful to him. He needs no introduction. He will read nasheeds and qasida in his own style. Please read a louder salawat and welcome him on the member. MashaAllah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jazakumullah khair al-jaza for Al-Mustafa Islamic Center for inviting me on such a joyous occasion, the occasion of Eid al-Ghadeer. May Allah reward you all. Of course, I used to come here and do dua qumils around 10 years ago, as far as I can recall. And the place looks different. Maybe I forgot how it looks like. But mashallah, a thriving community, and may Allah continue to reward them endlessly in the servitude of Ahlul Bayt alayhim salam. Jazakumullah khair jaza to the Syed for a very passionate lecture. I wish I understood, but we picked up the Arabic parts, so ahsantum. What we do normally is I've not really been here before. We normally just focus mainly on English to accommodate for the generations that are growing here, the youth, so they understand fully the words. So it's like a kind of, we call it mawal, you guys kind of call it manqabats. So it's a similar concept. So let's have a loud salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Excuse me, I came back from Hajj a couple of days ago, and you know what Hajj is like. It was like 100 viruses at the same time, so I think I've caught most of them. So my voice isn't up to scratch, so I do apologize. Let the righteous rise, let the righteous rise, let the speakers speak, let the children sing with happiness, let's weep. Whilst in battle others ran away, Ali would stand firm and stay. Others would try and flee so far,
Whilst on Ali's back you would see not one single scar. Ferociously he would wield the Dhul-Fiqar. He is the definition of a true warrior. Just ponder a moment as if you were there. On the farewell pilgrimage many were there, traveling with the Prophet in the burning heat, the hot wind and sun and the matching of feet. Why would the Prophet stop the whole procession? Why would he gather all those to listen? What message did the Prophet want to send to those thousands gathered that Ali was his friend, was just his friend, just his friend? That's his cousin, son-in-law, and the first man to believe. Also the Prophet's friendship now he would receive. Surely that would have been such an odd time. Surely he announced instead who was next in line. To all those gathered and bore witness to the events, even God Almighty on the Quran would comment today. Perfected you your religion. So today we celebrate the rightful proclamation of Ali ibn Abi Talib's successive declaration. Salawat. And I've lived to recite about him because each breath describing him is traced from the Prophet's lips. Virtues upon virtues upon virtues can only touch the surface of Ali. Of perfection and always return, saying Ali is too perfect for me. And here I am lost for words between life's calligraphy. And what greater pen to untangle me than the pen of Wilayah that spells Ya Ali. So I ask the question that still confuses me. How can the world block from a love that drowns me so deep? It saves me. How love for him can get me killed, yet rescues me from the grips of hell that my sins have in store for me. How can the world not fall in love with Ali? That is the riddle that will forever bedevil me. Like apples that fall from a tree, we fall in love with him through inevitable force of gravity. How can the world sit there and judge me, calling it madness? But it is the madness if the universe itself spins me towards my insanity, like a planet's velocity perpendicular to the sun of Ali. No matter where I turn to, I am faced with him, setting or rising. I am blessed with him. I settle for words
with no meaning nor rhyme. I'd fight with the stars and free specks of time. If it means I can get lost in the paradigm of Ali. Salawat. Combining different styles of poetry in one recitation. Peace, peace be upon the divine guardianship that ranges from the smothering of difficulties when the commander of the faithful is called upon, to the comforting of one's conscience when the journey of death has finally begun, whose graciousness the entire creation craves for his striving guidance, whose path to prosperity is certainly secured by his unconditional reliance. When the hand of the most worthy successor was raised, at that very same moment the pillar of leadership was firmly embraced. The divine appointments that crystallized the most suitable course for humanity, which ensuring the complete eradication of all forms of doubts and deviation for eternity upon the world. The soul enriching day is known as the day of blossoming covenant. Once that through its association would result the acceptance of every sincere supplicant upon the heavens. The auspicious event is known as the day of blissful promise, in which every heart became truly enlightened by the disappearance of every malice. The beloved significance of the day in which the religion was finally perfected is when the one whom God and his prophet is pleased with was honorably appointed. Oh Ali, who are you to me that I call myself your Shi'i? Oh Ali, that I'll skip oceans like puddles and make nothing of the sea. Oh Ali, that I'd gift every string of my soul, every strand I'd give up what I have and all that's planned. Oh Ali, am I not your bird that daily sings and flies your name with the silken wings? Oh Ali, am I not your wind that blows and brings? Am I not all these things? You're my logic, yet my insanity. You're the atom in this heart's cavity. You're the human in humanity, yet an angel in my heart's calamity. You're the name that saves us from ourselves, giving comfort and protection within our shells. You're the star of a never-ending 12. You're Muhammad's name that's near and far. You're his commandeering star from time, time's first breath to its breathless end. So Imam, who are you?
You're an equation that's no fallible can solve. Salawat. This one is like semi-manqabat, semi-nasheed, because I've actually understood the definitions of these things by my friends. So within the Urdu speaking community, because we have a completely different scripture. Mawal is when you just recite like this. And nasheed is where you clap. Now, this one isn't a clap one, but if you can recite the chorus with me, it's I'll give my life and soul for you, Ya Amiri. I'll give my life and soul for you, Ya Amiri. صلوا على محمد وآل محمد. I'll give my life and soul for you, Ya Amiri. I'll give my life and soul for you, Ya Amiri. I'll give my life and soul for you, Ya Amiri. I give my soul and life for your cause, Mawla Ali. In this whole universe, tell me who is more worthy. You showed kindness to all. You raised those who would fall. I'll give my life and soul for you, Ya Amiri. I'll give my life and soul for you, Ya Amiri. My lungs, they do rise and then fall in your remembrance, for to the city of knowledge, you are the entrance, even the elders praise your life and all its days. I'll give my life and soul for you, Ya Amiri. I'll give my life and soul for you, Ya Amiri. But I know that even if my whole life I gifted, it's what no justice to the one who Khaybar lifted, the one who from amongst the purified it's listed. My soul will not suffice, for your love has no price. I'll give my life and soul just for you, Ya Amiri. I'll give my life and soul for you, Ya Amiri. Ali, Ali, Ali. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali. When in worry, know that I am mashhad. When in sorrow, know that I am consoled by a man who strikes with Allah's sword, by a man who I just simply applaud. What's his struggle when you can call Ali? Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla. What's what the prophets call when he was in need? I do the same too as I follow his lead. Two syllables that shape and define our creed. Let me remain following your way, I plead. What's my purpose without that man Ali? Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali. His wife's the leader of all the
sons, dear leaders of youth in heaven. Paradise for this household was written. I don't get the confusion nor mission. My ticket to heaven's booked with Ali. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, 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 Mawla, Ali, Ali, Mawla, Inshallah, Ali, Ali, Mawla, Ali, 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 Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla. Praise of this man will simply never end. Praise of this man is no passing trend. So salutations upon Ali we send. You've got a problem if you say this offends. As day and night our souls call for Ali. Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, 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 Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, 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 Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla. Ali's not for Haydar, I'm sure. Mawla, 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 what's for? Just a friend, I don't think so, not at all. Oh successor, oh my leader, Ali, 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 Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, 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 Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, 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 Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali's not for Haydar, I'm sure. Mawla, 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 what's for? Just a friend, I don't think so, not at all. Oh successor, oh my leader, Ali, 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 Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Ali, Mawla, Ali, Nadi Ali, ya Mughira al-Ajaib, Nadi Ali, ya Mughira al-Ajaib, تجد عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي، بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي. صلوات. माशाअल्लाह और मोहम्मद वाले कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु Mashallah, we are thankful to Brother Ali Hakeem from Mustafa Islamic Center that he took time out of his busy schedule and he came here and he recited beautiful nasheeds and qasidas. पर मोहम्मद वाले कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अब मैं वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, लेकिन चंद एक मरूज़ात ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ 1 या 2 मिनट के अंदर कि ब्रदर नबील अमान का ये तीसरा चौथा प्रोग्राम है यहाँ पर और वो हर जब भी प्रोग्राम होता है तो मौलाना नबील अमान जो है वो यहाँ पर वक्त पर तशरीफ़ लाते हैं। आप तमाम मोमिनीन से दरख्वास्त है कि अपने यंगस्टर्स को यहाँ पे लाएँ टाइम पे ताकि वो अपने क्वेश्चंस उनसे कर सकें और हम उनसे ज़्यादा इस्तेफादा कर सकें। तमाम मोमिनीन और मोमिनात से इल्तमास है कि उनके प्रोग्राम्स में शिरकत की जो है वो पाबंदी वक्त के साथ करें।
अब मैं बिला ताखीर मुल्तमिस हूँ शेख नबील अवान साहब से कि वो आएँ और आज के दिन की मुनासबत से अपने मुआज़ हसना से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, ईमान एक ज़बान, नारे हैदरी, या हैदरी, या हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, पर मोहम्मद वाले बैते मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलीय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व नि'mal वकील नि'मा बिल्लाह व नि'मान नसीर रब्बि इश्रह li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله طاعته وولايته على العربية والعجمية ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما أولهم أمير المؤمنين وآخرهم بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم. أما بعد, for the happiness of Azadari Marziyah, for the enlightenment of the graves of your Marhumin, for the graves of the Shuhada, Ulama and Siddiqeen, for the safety of the followers of Ahl al-Bayt around the world, and for the safety and the hastening of the reappearance of Hazrat Baqiyatullah al-A'zam, Arwah al-Fida, please recite your loudest salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. All praise due to Allah subhanahu wa ta'ala, the one who is Rahman and the one who is Rahim. The one that has illuminated our hearts with that light of Amir al-Mu'mineen and has placed us amongst those that possess the wilayah of Ali alayhi salam. The event of Ghadeer is an event, though on the Zahir, something that occurred at a specific time after the Hajj of the Holy Prophet. But the reality of Ghadeer is that Ghadeer is primordial. As we explained in last week's class, when we talked about the true nature of the wali of Allah subhanahu wa ta'ala, that he is the originator of everything. And one of the fundamental requirements for any of the Anbiya of Allah subhanahu wa ta'ala was that they must accept this oath and this covenant of the wilayat of Amir al-Mu'mineen, without which none of them could achieve that level of prophethood. And so when Ghadeer itself manifests in this world, this is just a continuation of something that began in Alam al-Arwah and just manifested here within this physical dunya later. A reminder towards the people of the ahad, the covenant that they had made to Allah subhanahu wa ta'ala. What has brought you here today is that connection that you have with the hujjah of Allah.
You see, you haven't come of your own accord. You have been drawn here. Something deep, primordial within you. Not just the ahad you made in alam al-arwah, in that realm of mithaq, in the realm of the covenant, but this is something deeper. Something that is deep within your very wujud, your very existence. If I have everyone's attention, I don't have to call you out on live TV. But I will call you out on live TV. So, it is something that is primordial, something that is deep within you, beyond that which is your DNA. In fact, this love that you have is something that has been inculcated into your very wujud. The narration says, Rahimallahu shi'atana, may the mercy of God be upon our shi'as, خُلِقُ مِنْ فَاضِلِ تِينَتِنَا, for they were created from our leftover clay. They were created from our, the Imam is saying, from our leftover clay. وَعُجِنُوا بِمَاءِ وِلَايَتِنَا, and then that clay was kneaded with the water of our wilaya. And what is the result of that? That clay that was taken from that which was left over from Ahlul Bayt alayhi wasalam themselves, and then mixed with the water of their wilaya. What was the result of that? The result is يَفْرَحُ لِفَرْحِنَا, that they are happy when we are happy, and they are sad when we are sad. This which draws you to the majlis of Imam al-Hussein, or this that draws you to the Jashan of Amir al-Mu'mineen, is not you making the conscious decision to come here, but it is something that is subconsciously built within your DNA, within your wujud, that is bringing you over and over to this door every single day to listen to the fada'il, to listen to the masa'ib of Ahlul Bayt alayhimu salam. This isn't just you making a decision. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. So you need to understand that coming here was not your choice. Coming here was اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. There is something that has been drawn from within you that brings you here. You have been selected and given this position of being from amongst those that love Amir al-Mu'mineen. The day of Ghadeer is the day of renewing that ahad. If you remember last week, we said in Dua Ahad every single morning to our Imam, we say one thing: Allahumma inni ujaddidu fi sabihati yawmi hada. Oh Allah, I renew my covenant. The covenant that is being renewed is the one I made in Alam al-Arwah, that I would accept the wilayah of Ahlul Bayt alayhimu salam. And I'm renewing it every single day. I'm reminding myself every single day of that covenant that I made. I'm there and I'm saying it. But the day of Ghadeer is the renewal in the physical world, almost a checkpoint of that same covenant that was made in Alam al-Arwah. This ahad was made. And one by one, please recite salawat. The Holy Prophet is given the command, and you heard from Maulana before, I don't want to go over that again. But the Holy Prophet is given the command, they stop
in the place that no one would stop. Ghadeer is known as khum because it means stagnant. Nobody wanted to stay there. It stank. The water was stagnant. But yet the Holy Prophet chooses such a place, gives the longest sermon of his life. 10 times within the sermon, the Holy Prophet says, Ya ma'ashar al-nas, Ya ma'ashar al-nas. Oh people, listen. But this ma'ashar al-nas isn't just, oh you people in front of me. No, it translates to, oh mankind. All of existence, listen. Ya ma'ashar al-nas. At the start of wilayah, it is ma'ashar al-nas. At the end of wilayah, with the coming of our Imam, the sixth Imam says that when he will come, he will address everyone, but he will say, Ya ma'ashar al-khala'iq, oh all of existence, every single thing, listen to what I have to say. So at the start is ma'ashar al-nas. The Holy Prophet delivers his khutbah that culminates in that famous line that, do I not have greater authority over yourselves than you have? And they say, yes. And then he says, Man kuntu mawla fahada ali. Allahumma wali man wala. Wa'adi man aada. He says, oh Allah, love those that love Ali. Hate those that hate Ali. Be an enemy against those who are enemies of Ali. And then this whole system takes 3 days. The khutbah is one part of it. But then after that, there are certain occurrences. For 3 days, the system of bay'ah. The first person that comes to the Holy Prophet after this announcement, just the Holy Prophet, he says, if this announcement is from you, then I reject it. And if it's from God, then tell him to send down an adhab upon me right now. As he walks away, a stone falls from the heaven, killing him there and then. Then the whole system of bay'ah continues. And obviously, there were munafiqeen amongst them. Individuals who were not happy about this announcement. And so they were trying to make any sort of problem, any sort of issue, find something to complain about. So they come to the Holy Prophet and say, Ya Rasulullah, Ali is being very awkward. Says, why? Says he keeps trying to take bay'ah, but he keeps his hand up like this. And so people are having to force their hand underneath the hand of Ali to give bay'ah. Rasulullah says, have you gone and asked Ali, why is it that he's doing this? They say, no. Says, so let's go and ask Ali. Ya Ali, why are you, when it comes to taking the oath of allegiance, you're having your hand on top, forcing people to come underneath? He says, Ya Rasulullah, says, I'm taking bay'ah, I'm not asking for it. Says, I'm taking bay'ah, I'm not asking for it. And I'm going according to the ayah of the Holy Quran, where the Prophet is addressed and said, O Prophet, and when they give bay'ah to you, it is as if they are giving bay'ah to Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ, and the hand of God is above them. This love of Amir al-Mu'mineen, this whole event of Ghadeer is primordial. It is way beyond just the dunya. Ali alayhi salam himself is primordial. As we explained last week, that light that was created before everything. One day Jibreel is sitting with the Holy Prophet in the masjid, and Amir al-Mu'mineen walks in. All of a sudden Jibreel stands. And Zahiran, this is when Amir al-Mu'mineen is young. And so Jibreel stands up. And the Holy Prophet said, Jibreel, are you standing for this young man? And Jibreel says, yes, Ya Rasulullah. He has the right of a teacher over me. He says, what do you mean? He says, Ya Rasulullah, when Allah subhanahu wa ta'ala created me, the first thing he asked me, he said, Man anta wa ma ismuk? He says, who are you and what is your name? Wa man ana wa ma ismi? And who am I and what is my name?
He says, Ya Rasulullah, I didn't know what to say at that time. So all I said was, Anta wa ana. You are you and I am I. Says again, God asked me, that who are you and what is your name? And who am I and what is my name? And again I replied, I am I and you are you. Says the third time Allah asked with all his jalal, with all his anger and his majesty, فَتَحِيَّرْتَ فِي الْجَوَابِ. I became so shocked that my tongue became tied. I couldn't say anything in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Says at that point, when I had lost all my hope and I was in the depth of this trouble that I could not answer God himself, says from behind me I heard a voice that said to me, don't say that I am I and you are you. Instead say, Anta Rabbul Jaleel wa ismuka Jaleel. They say to him that you are Rabbul Jaleel and your name is Jameel, wa ana Abdul Dhaleel wa ismi Jibra'il. And I am your wretched servant and my name is Jibra'il. Says, Ya Rasulullah, as soon as I said this, Allah replied back to me, Anta Sayyidul Malaika. You are now the leader of all of the Malaika. Ya Rasulullah, when I turned around to see who it was that helped me in this time of difficulty, who it was that was my mushkil kusha at this point, I turned to see this young man standing in the state of nur behind me. And so for this reason, he has the right of a teacher over me. Rasulullah says to him, Jibreel, how old are you? When was this? He says, Ya Rasulullah. He says, I don't know, but I can tell you this much. That there is a light, a star, that rises from the arsh every 30,000 years. And Ya Rasulullah, I have watched that star rise from the arsh into the heavens 30,000 times. Rasulullah says to him, Jibreel, would you recognize that star if you saw it again? He says, Ya Rasulullah, how could I not recognize it? I've seen it 30,000 times. Rasulullah turns to Amir al-Mu'mineen. He says, Ya Ali, lift up your amama. Show him. Amir al-Mu'mineen lifts up his amama. He says, Jibreel, is this that light? Is this that star that you saw? He says, yes, Ya Rasulullah. By God, this is that star that I saw from the arsh of Allah. How will one understand who Ali is? Ali, that is mudhar al-ajaib. Beyond the understanding, something that cannot be comprehended. That the Prophet of God himself is saying, Ya Ali, no one can understand you but I or Allah. That individual for whom the whole Quran is in his praise, ayat after ayat. In the praise of Amir al-Mu'mineen. Muawiyah, and I've been requested to recite this fada'il today. Muawiyah, one day he comes to Medina. And they say to him, Muawiyah, look, we have a problem. Ibn Abbas is giving the tafsir of the Holy Quran. Muawiyah says, who better than Ibn Abbas to give the tafsir of the Quran? He is from the household of the Quran, where the Quran was revealed. Say, no, Muawiyah, you don't understand. He pretends to give the tafsir of the Quran, but within it he is reciting the fada'il of Ali ibn Abi Talib. He says, the fada'il of Ali? Muawiyah can't hold himself back. He says, I'll go. He goes and he sits in the gathering of Ibn Abbas. Ibn Abbas says, I'm going to disrupt this gathering. But Ibn Abbas is speaking with such fervor, with such passion, that he can't disrupt the class of Muawiyah. So at the end of it, he goes up to him. Says, Ibn Abbas,
what was this? He says, tafsir of the Quran, Muawiyah. He says, was it the tafsir of the Quran or the fada'il of Ali ibn Abi Talib? Ibn Abbas says to him, Muawiyah, you tell me where in the Quran is not the fada'il of Ali ibn Abi Talib. Muawiyah says, what do you mean? Ibn Abbas says, I'll recite the ayat, you tell me. Says, okay. Says, tell me, Muawiyah, إنما أنت منذر ولكل قوم حاد. Says, and to every nation there was a guide and a warner. Muawiyah says, yes, Ibn Abbas, I accept. This ayah was revealed about Ali. The Holy Prophet had said, I am the warner and Ali is the guide of this nation. But Ibn Abbas, why did you select this ayah? Select another ayah. Ibn Abbas says, okay, Muawiyah, you tell me. إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهِ. He says, you tell me about this ayah. He says, yes, Ibn Abbas, I accept. This ayah was revealed for Ali when he gave his ring in the state of ruku. But Ibn Abbas, why do you talk about this ayah? Bring up another ayah. He says, okay, Muawiyah, you tell me. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. This ayah, that you are enough of a witness and the one that possesses the knowledge of the book. He says, yes, I accept that the Holy Prophet had said, I am the witness over this nation, and the one that possesses the knowledge of the book is Ali ibn Abi Talib. But Ibn Abbas, why did you select this ayah? Select another ayah. He says, okay, Muawiyah, you tell me, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلِ الْبَيْتِ. He says, okay, Ibn Abbas, I accept. This ayah is about the taharat of Ali ibn Abi Talib. But why did you select this ayah? Select another ayah. He says, Muawiyah, tell me, عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. He says, I accept. This ayah also is calling Ali the great news that people will be questioned about and people will differ about. But Ibn Abbas, why do you select this ayah? Select another ayah. He says, okay, Muawiyah, tell me, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. And hold fast to the rope of God. Do not disunite. Muawiyah says, yes, I accept that the rope of God is Ali ibn Abi Talib. But Ibn Abbas, why did you select this ayah? There are so many other ayat in the Quran. Select another ayah. He says, Muawiyah, tell me, قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. What do you say about this? He says, yes, this ayah called Ali the nafs of the Prophet in the event of Mubahala. But Ibn Abbas, why did you select this ayah? Select another ayah. He says, tell me Muawiyah, Ya ayyuha rasool balligh ma unzila ilayk. What do you say about this? He says, yes, this was Allah ordering the Prophet to reveal the wilayat of Ali. But why do you select this ayah? Select another ayah. Ibn Abbas says, tell me, al-yawma akmaltu lakum deenakum. What do you say about this ayah? He says, yes, this is the completion of the deen on the announcement of the wilayat of Ali. But why is it that you selected this ayah? Select another ayah. He says, tell me, Muawiyah, sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi'. And when the questioner will come and ask about the imminent punishment, what do you say about this? He says, yes, on the day of Ghadeer, a man came and questioned the Prophet about the announcement. This ayah is about the destruction of the enemies of Ali. But Ibn Abbas, why did you select this ayah? Select another ayah. Ibn Abbas says to him, Muawiyah, you tell me, which ayah of the Quran shall I recite where there isn't the fada'il of Ali? Muawiyah says to him, why don't you recite إِذَا ذُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا? Why don't you recite this ayah? Ibn Abbas looks at him, says, Muawiyah, I'm sorry. Says, what's wrong? Says, this too has the fada'il of Ali in it. He says, how is that possible? Says Muawiyah, after the death of the Prophet, an earthquake struck Medina. Everyone in their homes came running out. Everyone was afraid. The earth was shaking. They didn't know where to go. So they went to the one door that they knew
could help. They went to the door of Ali and said, Ya Ali, do something. This earthquake is not stopping. He says at that moment we saw Ali coming out from his house and he was walking towards the people reciting something. As he came close to the people, we realized that he was reciting when he reached amongst the people, Ali stamped his foot on the earth. He said, "Oh earth, Abu Turab is ordering you, stop shaking." At that moment the earth stopped shaking. Oh Muawiyah, from that moment until the day of judgment, whenever anyone recites this ayah, its only mistake will be Ali ibn Abi Talib. محمد صلى This love that has brought you here. Thank three entities for this love. Three entities. One, Allah Azza wa Jalla. That He chose you to be blessed enough to have the love of Ali within your heart. And the second, towards your mother and your father, that they instilled this love in you. The Arab poet puts it very beautifully. He says, "La عذب الله أمي إنها شربت حب الوسيل وغذتني باللبن." Says that may God never punish my mother, for she drank from the love of the wasi and passed it to me in her milk. Subhanallah. Passed it to me in her milk. وَكَانَ لِي وَالِدٌ يَهْوَى أَبَا حَسَنِ. And I had a father who loved Aba Hassan, who loved Ali. And through his love, I too came into the love of Ali. Subhanallah. Thank your parents. Thank your parents for this love that they have instilled within you. The most priceless thing that you will receive from them. Even if your parents were not Shia. Because none can come into the wilayah of Amir al-Mu'mineen except through legitimate birth. And so that's why the narration of the sixth Imam is that if you have the love of Ali in your heart, then give prayers to your mother, for she was a pure lady. Give prayers to your mother, for she was a pure lady. Otherwise, you would not have been able to enter into this realm of wilayah. But this wilayah, as I always say, has strings attached. Just the love is not enough. Just to say I love is not enough. There has to be more that is attached to it. There has to be more. I can't live a life that is so opposite from Ahlul Bayt and still claim to love them. In the time of the Imam al-Askari, they caught one of the Shi'as stealing. And they brought him to the Khalifa. And he said, "Don't punish me, I'm one of the Shi'as of Imam al-Askari." This news reached the Imam. They said, "Is this thief one of your Shi'as?" The Imam says, "Shi'atuna, our Shi'as, الذين يتبعون آثارنا." They are those who obey and follow in our footsteps. ويطيعون في جميع أمرنا. And they obey every single one of our commands. Says that is our Shia. Not the one that claims it. He claimed to be a Shia but carried on stealing. Was a thief. Says our Shias
are those who, in their very actions, they reflect the teachings of Ahl al-Bayt. Not just in their actions, but in their presentation of themselves. The clothing they choose to wear, the way they choose to speak. You look at some of our Shias today, some of our young men, and they've got joggers on 2 sizes too tight, too small, and they think somehow this is reflective of them being a good Shia. You see how they talk. They're all the way from the north, but they talk as if they're from some South London gang. Never been to them. Why are you talking like that? I don't know. You speak to them and they're speaking like there's some hood rat that has never been given any sort of love of Amir al-Mu'mineen. The wilayat of Ali brings class to a person. If you are classless, you dress like you don't know how to dress. Because if you look at the seerah of Amir al-Mu'mineen, you look at the seerah of Ahl al-Bayt alayhi salam, often we think, Amir al-Mu'mineen used to walk around in rags. No, he didn't. He wore simple clothes, but they were clean and they were nice clothes. But yes, they were simple. You don't walk around in, as many fake brands I can get hold of from my mate on the street corner for 50 quid, and then I'll pretend they're £5,000 things just so other people think they can like me. Because if that's where I derive my sense of self-worth from, the clothes that I wear, or the car that I drive, or the friends that I have, then there's no point in me calling myself a Shia. Because a Shia has class. A Shia doesn't walk around talking like he's just come out of some gang, trying to be some bad boy or whatever. I say, traditionally we say, be a bad boy. But now even the girls, even the girls, like why? You have something that is so priceless that no amount of fake designer gear and fake Louis Vuitton bags could ever be greater than that. And that is the wilayat of Ahlul Bayt. But that wilayat requires you to act in a certain way, to dress in a certain way, to interact with others in a certain way. But if you don't have that, then you're just wasting your time. They're just wasting your time just trying to be something that you're not. When you have this wilayah, know that you have been given a great responsibility. You have been blessed with everything. Those brothers at the back that are talking, salam. You got your concentration? I did say I'd call you out on live TV. I'm actually talking to you and you're still talking to me. That's crazy. On live TV, by the way. So acting in a way that is conducive to the teachings of Ahlul Bayt. Acting in a way that is reflective of what Ahlul Bayt themselves want from us. If I can't do that, then there's no point in coming and saying, Ya Ali, because the measure of love is that I emulate the beloved in my actions, in the way that I am, the way that I dress, the way that I talk to my parents, the way that I talk to my friends, the way I talk to other mu'mineen. That's what then defines me whether or not I'm a true Shia. Doesn't matter how big my Zulfiqar tattoo is, or the big chain around my neck, or the massive Zulfiqar I've got hanging around the rearview mirror. There's nothing. When it comes down to it, it is, do you reflect? Do people see you and say, you know what, this person's a Shia for a good reason? And that's the reality of that ahd that you made. Remember, just because you were given this wilayah
doesn't mean that this wilayah can not be taken away from you. No, it can be taken away. The message of Ghadeer is the renewal of that pledge. For us, every day should be Ghadeer for us. Not in terms of happiness, but in terms of the renewal of the pledge to the Hujjah of Allah that is here amongst us, that is around us, that is praying for us constantly, every single day. Do not think that the Wali of Allah is unaware of you, unaware of your actions. No, the Hujjah of Allah knows every single thing that you do. And so every day when you wake up, and you renew that covenant, that day is your Ghadeer. You are not there in the plains of Ghadeer to place your hand upon the hand of Amir al-Mu'mineen and give your bay'ah. But you give your bay'ah every day to the Imam of your time. Analyze our lives to see whether or not we are fulfilling that oath of allegiance to the Hujjah of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the best way to celebrate Ghadeer. Now people have lost it, the drums and music and dancing, and this is Ghadeer. Opposite from what Amir al-Mu'mineen himself wants. Here at Rochdale, in many Muharrams ago, I gave you this hadith. Amir al-Mu'mineen says, "Man طرب قلبه على حرف من آلات الغناء فكأنما لطم عليا على وجهه." Says, whosoever heart becomes happy at the sound of a musical instrument or the singing voice, فَكَأَنَّمَا لَطَمَ عَلِيًّا عَلَى وَجْهِهِ, it is as if he has slapped me, Ali, in the face. How far then have we come that in the name of Amir al-Mu'mineen we're dancing and singing and playing musical instruments? What wilayah, what ahad, what Ghadeer? We need to analyze our lives, our homes. What are we doing at home? Is it reflective of what Ali alayhi salam would do at home? How he would interact with the people? How he would interact with his parents? All of that. That is the truest celebration of Ghadeer. To be able to live your life, your actions, the way that you are, at the very least, your manners and your akhlaq, to be in line with that of Ahlul Bayt. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala forgives our sins. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He forgives the sins of our parents. Oh Allah, those of our parents that are alive, give them long lives. Those of our parents that have left this world, give them places to Muhammad in Jannah. Oh Allah, those who are ill, give them shafa'ah. Those who are in debt, clear their debts. Oh Allah, keep safe the Shia Abad, Muhammad around the world. Ya Allah, give us tawfiq to go on Hajj and Umrah this year and every year. Ya Allah, give us tawfiq to go on the ziyarah to Ahlul Bayt alayhim salam. Ya Allah, hasten the reappearance of the Imam of our time and allow us to be amongst His true muntadhireen, His true waiters, for the acceptance of these du'as and any of the du'as that your brothers and sisters abroad. Please recite three of your loudest. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.